حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے۔ کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا معراج کے لیے۔ اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو تحفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی کر دی جائے، 45 کر دیں، 40 کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نام اعمال میں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نماز اچھی طرح ادا کرنے پر نماز نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، ورنہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی لاتا ہے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہ نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حافظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے دیعک اللہ تعالی کما دیعتنی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور تعدیل ارکان کو طمانینت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا گویا نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفیں کو سیدھا کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ سالک نماز کے دوران کس چیز کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف جو حقیقی مسجود ہے، یا قرآن مجید کی طرف جو مدار نماز ہے، یا کعبہ کی طرف جو مسجود الہ ہے، یا خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کی طرف کہ جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا۔ فرماتے ہیں نمازی کے لیے جو کچھ ضروری ہے اور جن امور کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کے ارکان و قوما، جلسہ اور طمانینت و خشوع و خضوع کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز میں خشوع مثلا قیام میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ لگا دینا وغیرہ، اور نیز قرآن مجید کی قرات کی طرف متوجہ ہونا، اور اگر وہ اہل حقیقت میں سے ہے تو اس کے معنی و اسرار میں غور کرنا ہے،
ورنہ اس قدر سمجھے کہ یہ حق جل و علا کا کلام ہے اور ذات بات کی طرف متوجہ ہونا نماز کے مامورات میں سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان امور کی طرف متوجہ ہونا عین ذات مسجود کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ ذات بات اسماء و صفات کا لحاظ کیے بغیر، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، توجہ، مراقبہ اور تصور سے بالاتر ہے۔ زیادہ عارف رہا وہ عارف جو کہ ذات بات سے واصل ہے اور وصل عرانی کے ساتھ ممتاز ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ یعنی عام لوگوں کو تو تعدیل ارکان کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، جو اس سے اوپر مقام رکھتے ہیں وہ نماز کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، اور جو اس سے بھی اوپر خیال رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے معنی پر خاص دھیان رکھیں، اور جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ صاف دل عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری نماز کے اندر دھیان رکھیں۔ نماز ایک حقیقت بھی رکھتی ہے جو تمام مشاہدات و تجلیات سے بالاتر ہے۔ جس قدر نماز کی ظاہری صورت کی تکمیل میں کوشش کی جائے گی اس حقیقت کے ساتھ اسی قدر مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو نماز کو ظاہری طور پر اچھی طرح ادا کرے گا اللہ اس کو نماز کی حقیقت بھی جلدی عطا فرما دیں گے۔ نماز کے مراتب نمازیوں کے اعتبار سے 3 ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کی نماز، دوسری ہے خواص کی نماز۔ خواص کی نماز یہ ہے کہ ظاہری تعدیل ارکان کے ساتھ ساتھ باطنی توجہ بھی ارکان نماز کی طرف ہو، اور ایک ہے ان سے بھی زیادہ خاص لوگوں کی نماز، یہ محویت اور استغراق کی نماز ہے اور اہل عشق کا حصہ ہے۔ نماز کو سیور اربع کے ساتھ مناسبت حاصل ہے۔ سیور اربع آپ نے سنی ہوگی، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ اور سیر فی الاشیاء، یہ 4 سیریں ہیں جن کو سیور اربع کہتے ہیں۔ تو نماز کی مثال بھی سیور اربع کی مانند ہے۔ اذان سن کر مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ اذان سن کے مسجد کی طرف جانا یہ سیر اللہ کی مانند ہے۔ قیام، رکوع اور سجود کرنا یہ سیر فی اللہ کی مانند ہے، اور اتحیات میں بیٹھنا سیر ان اللہ کی مانند ہے، اور سلام پھیر کر نماز سے خارج ہونا یہ سیر فی الاشیاء کی مانند ہے۔ تو نماز کی سیور اربع کے ساتھ گویا مناسبت آ گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو